علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ میں سے سیکنڈ اسینشیلز ہے۔ اس کے بغیر ایک ویلڈ کانٹریکٹ کا تصور ممکن نہیں، دیٹ از ایکسیپٹنس۔ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں آفر یا پرپوزل کے بارے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا۔ اس لیکچر میں ایکسیپٹنس، اس کے اسینشیل انگریڈینٹس، ایکسیپٹنس کی مختلف اقسام اور ایکسیپٹنس کی ریووکیشن کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا۔ میرے اس لیکچر کو آخر تک دیکھیں اور سنیں تاکہ ایکسیپٹنس کے ٹاپک کے بارے میں آپ کے ذہن میں کلیئرٹی پیدا ہو۔ ایکسیپٹنس ٹرم ڈیفائن کی گئی ہے سیکشن 2B آف دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں، and according to section 2B, in order to be a valid acceptance, first of all, must be unconditional and absolute. Conditional acceptance will not be a valid acceptance, as it would amount to a counteroffer which would nullify the original offer. Valid acceptance کے لیے ضروری ہے کہ آفری اپنی acceptance unconditionally, with certainty اور absolute signify کرے۔ اگر آفری اوریجنل آفر کو کچھ چینجز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ ویلڈ ایکسیپٹنس نہیں کہلائے گی، بلکہ اسے کاؤنٹر آفر کہا جاتا ہے، اور کاؤنٹر آفر اوریجنل آفر کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اے اپنا کمپیوٹر 10,000 روپے کے اس بی کو بیچنے کے لیے آفر کرتا ہے اور بی اس آفر کو 9,000 روپے کے ایکسیپٹ کرے، تو یہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، بلکہ اسے کاؤنٹر آفر کہا جائے گا، کیونکہ بی نے کنڈیشن ہے ایز ٹو پرائز اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک ویلڈ آفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ایکسپریس کیا جائے ایک یوزول، ریزنیبل اور پرسکرائب مینر میں۔ اگر آفرر اپنی ایکسیپٹنس پرسکرائب مینر میں یا ریزنیبل مینر میں یا وہ مینر جو اسٹیپولیٹ کرتا ہے کورس آف بزنس اس میں سگنیفائی نہیں کرتا، تو یہ ایکسیپٹنس ویلڈ ایکسیپٹنس نہیں کہلائے گی۔ ایکسیپٹنس صرف وہی شخص سگنیفائی کر سکتا ہے جس کو آفر میک کی گئی ہو، یعنی آفری۔ اس طرح میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں پرپوزل یا آفر کی ٹائپس میں اسپیسیفک آفر کے بارے میں بتایا تھا۔ اسپیسیفک آفر خاص شخص یا اشخاص کو میک کی جاتی ہے، لہٰذا ویلڈ ایکسیپٹنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرپوزل یا آفر وہی شخص یا اشخاص ایکسیپٹ کریں۔ تھرڈ پرسن اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے کا اہل نہیں ہوگا، اور اس کی طرف سے اگر کوئی ایکسیپٹنس سگنیفائی کی جاتی ہے that will not be considered to be a valid acceptance. In order to be a valid acceptance, must be absolute and unqualified. اس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ ویلڈ ایکسیپٹنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایبسلیوٹ ہو، سرٹن ہو، اور انکوالیفائڈ یا انکنڈیشنل ہو۔ آفری while accepting the proposal or offer cannot attach any sort of condition or qualification with the original offer. If it is done, the original offer considered to be rejected and it will not form or constitute
ویلڈ ایکسیپٹنس. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، اس صورت میں یہ کاؤنٹر آفر کہلائے گی، اوریجنل آفر ٹرمینیٹ ہو جائے. It must be in a prescribed manner. اگر آفرر ایکسیپٹنس کے لیے کوئی خاص مینر وضع کرے، آفری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی مینر کے تحت اپنی ایسنٹ سگنیفائی کرے، اپنی ایکسیپٹنس کا اظہار کرے. اور اگر کوئی مینر پرسکرائب نہیں کیا گیا تو دین ریزنیبل مینر کے مطابق ایکسیپٹنس سگنیفائی کی جائے، یا پھر یوزول کورس آف بزنس کے مطابق ایکسیپٹنس سگنیفائی کی جا سکتی ہے. یہاں یہ جاننا ضروری ہے merely silence on part of the offeree will not constitute a valid acceptance. آفری کے پارٹ پہ خاموشی ویلڈ ایکسیپٹنس کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتی ہے. یعنی اگر آفرر اپنی آفر میں یہ کہے، یہ آفری کی طرف سے 5 دن کے اندر اگر اس آفر کی ایکسیپٹنس سگنیفائی نہیں کی جاتی تو یہ سمجھا جائے گا کہ آفری نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن، جیسے میں نے گزشتہ لیکچر میں واضح کیا، کہ نیگیٹو کنڈیشن کہلائے گی، اور یہ کنڈیشن ایون اس آفر کو ویلڈ بنا دیتی. اب ایک ویلڈ آفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے، must be communicated to the offerer. یعنی ایک ویلڈ ایکسیپٹنس آفرر کو پراپرلی کمیونیکیٹ کی جانی چاہیے. اگر آفری آفر کو ایکسیپٹ کر کے اس کو کمیونیکیٹ نہ کرے آفرر کو، تو یہ ایک ویلڈ ایکسیپٹنس نہیں کہلائے گی، اور ان کے درمیان ویلڈ اگریمنٹ کانٹریکٹ فارم نہیں ہوگا. اگر آفرر اپنی پرپوزل میں یہ کنڈیشن رکھتا ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ریٹن لیٹر کے تھرو کمیونیکیٹ کی جائے، تو آفری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکسیپٹنس بائی رائٹنگ اے لیٹر ٹو دی آفرر وہ سگنیفائی کرے. اگر آفری لیٹر کے ذریعے ایکسیپٹنس سگنیفائی کرنے کی بجائے ٹیلی فونک کال اور موبائل کال کے ذریعے اپنی ایکسیپٹنس سگنیفائی کرتا ہے، تو یہ ایک ویلڈ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. ایکسیپٹنس may be classified into an express or implied acceptance. An acceptance is given by words spoken or written. It is called express acceptance. And when it is given otherwise than words written or spoken by conduct or action, it is called an implied acceptance. Express or implied acceptance considered to be a valid acceptance. For example, if A wrote a letter to B to sell his cycle for ₹2,000, he accepted his offer and sent a letter of acceptance. It is an express acceptance. اگر شو پالشر کسی شخص کے شوز پالش کرنا شروع کر دے اور وہ شخص شو پالشر کو ایسا کرنے سے منع نہ کرے، تو اس شخص کا کنڈکٹ یہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ اس نے شو پالشر کی طرف سے شوز پالش کرنے کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. امپلائڈ ایکسیپٹنس کی ایک
مثال ہے. In order to be a valid acceptance, it is also essential that it must follow the offer, meaning thereby acceptance must be given after receiving the offer. It should not come before the offer. If someone performs any act in ignorance of the proposal, there will be no contract because without an offer, no acceptance can be made. And جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ ایک آفر جو ہے اس کی ایکسیپٹنس پرسکرائب مینر کے مطابق دی جانی چاہیے. مثلا اگر اس پروپوزل میں ایکسیپٹنس کے حوالے سے اسٹیپولیشن ایز ٹو ٹائم ہے، کوئی ٹائم دیا گیا ہے اتنے دنوں کے اندر یا اتنے وقت میں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، تو دین آفری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر اس آفر کو ایکسیپٹ کرے. اور اگر کوئی ٹائم لمٹ ڈسکرائب نہیں کی گئی تو دین کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانس آف کیس ریزنیبل ٹائم میں اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. مثلا اگر پیرشیبل گوڈس فروخت کرنے کے حوالے سے ایک پرپوزل میک کی جا رہی ہے، گوڈس کے ایکسپائر یا پیرش ہونے سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. اگر گوڈس پیرشیبل نہیں ہیں تو اس میں ریزنیبل ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا. آج کے اس لیکچر میں نے ایکسیپٹنس، اس کے اسینشیل انگریڈینٹس اور کلاسیفیکیشنز کے حوالے میں تفصیلاً بیان کیا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں کے حوالے سے ایک سیریز آف لیکچر شروع کر رکھی ہے، اور یہ ویڈیو لیکچرز پروفیشنلز اور خاص کر اسٹوڈنٹس آف لا جو مرکنٹائل لا، بزنس لا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے. مختلف اسٹڈی ڈسپلنز جس طرح LL.B، CA، سیما، ICMA، ACCA، MBA، BCom، BBA اور بینکنگ میں کانٹریکٹ لا نصاب کا حصہ ہے. ایگزام میں کامیابی کے لیے اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو اچھی طرح سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ لیکچرز تمام اسٹوڈنٹس کے لیے مفید اور معاون ثابت ہوں گے. لہٰذا میری آنے والی ویڈیوز جو ایک تواتر کے ساتھ کانٹریکٹ لا کے مختلف ٹاپکس پر ہوں گی، دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.